اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آسان بنا دی ہے، جبکہ علماء نے قرآن کے ترجمے اور تفاسیر لکھنے میں 10 15 جلدیں لگا دی ہیں، جو ترجمہ اور تفسیر کی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے اپنے فرقے کو بھی سپورٹ کیا ہے کافی. تو ان کا یہ عمل کیا بدعت نہیں ہے؟ نہیں جی، ہم بدعت نہیں کہتے، اس میں کچھ حصہ بدعت کا ضرور شامل ہے. اگر بدعت کہہ دیں گے تو لوگ قرآن ہی نہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے کیے ہوئے قرآن پڑھیں، آپ بالکل پڑھیں. اور اگر کوئی بریلوی ہے وہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جناح گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. کوئی شیعہ ہے تو فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، قرآن پڑھے صحیح. بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے، قرآن تذکیر کے لیے ضرور آسان ہے، اس کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تفاسیر تو لکھی گئی ہیں ذرا لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، شان نزول اور یہ وہ. ہم تو اکثر کہتے ہیں شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینڈ رزلٹ وہی ہے. دنیا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین کلر کس لیے رکھا گیا ہوگا؟ کوئی اس کا شان نزول تو ہوگا نا کسی دماغ پہ کہ جی اس پہ چلنا ہے اور ریڈ کے اوپر رکنا ہے. وہ آپ اگر ڈیپ ڈگ کر بھی لیں تو کیا ٹریفک قانون چینج ہو جائے گا؟ وہ وہی رہے گا. کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ جس کے دماغ میں آیا گرین کلر گرینری خوبصورتی کی نشانی ہے تو اس لیے گرین پہ چلیں، اور ریڈ بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس وقت ریڈ کلر رکھ دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور اگلا رزلٹ کا ڈوکے نکلے جائے اگے ٹورو نا. کیا یہ رزلٹ نکالنے سے ریڈ پہ آپ چلنا شروع کر دیں گے اور گرین پہ رک جائیں گے؟ تو سر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جتنی بھی تفسیریں کریں، اگر اس میں سے آپ یا علی مدد نکالنا شروع کر دیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نکالنا شروع کر دیں تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ ریڈ کے اوپر چلا رہے ہیں اور گرین پہ رکوا رہے ہیں. اس کی جتنی بھی تفسیر کریں اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. تو اس طرح کی جو تفسیریں ہیں نا وہ تو واقعی بدعت ہے، وہ تو ظلم ڈھایا ہے انہوں نے، قرآن کی تحریف کی ہے. آپ ضرور پڑھیں ان کو. میں اکثر کہتا ہوں آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کی تفسیر میں آیت آ رہی ہو اور کوئی مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب کی کوئی صحیح حدیث آ رہی ہو، وہ آپ فالو کریں. اس کے بعد جو مولوی نے خود اپنا دماغ کی نکالی ہوئی ہے نا جو گرمی اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو آپ سائیڈ پہ رکھیں، آپ اس کو فالو کریں. اور اس طرح کی تفسیر آپ کو، یعنی میں نے تو قرآن کی تفسیر کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، مولانا مودودی کی پڑھ لیں رحمہ اللہ تعالیٰ، تفہیم القرآن پڑھ لیں. تفسیر ابن کثیر جو تحکیم کے ساتھ آئی ہے، صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ، مکتبہ اسلامیہ نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہے، وہ آپ پڑھ لیں. احسن البیان سعودیہ والے ایک مفت قرآن دیتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ ٹو دی پوائنٹ تفسیر ہوئی ہوئی ہے، دارالاسلام والوں نے چھاپی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ لیں. کوئی بھی پڑھیں، ایون کنز الایمان پڑھ لیں ترجمہ اور خزائن العرفان تفسیر، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو سائڈ پہ انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں وہ چھوڑ دیں، جو اس کے مطابق لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لے لیں، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. میرا مسئلہ نمبر 170 ہے، قرآن کے 8 ترجموں کا دھوکہ جو دیا جاتا ہے. ہر ایک نے ترجمے اپنے اپنے کیے ہیں، نہ سر ترجمے ایک جیسے ہی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ 10 PhD انگلش بیٹھے ہونا، میں ان کو انگلش کا ایک مضمون دوں، وہ 10 کے 10 مختلف ترجمہ کریں گے. 100% تو ایک نہیں ہوگا لیکن مفہوم 100% ایک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کا ترجمہ ایک کر دے گا شیطان کے نام سے شروع اور دوسرا کہہ دے گا اللہ کے نام سے شروع. او بھئی بسم اللہ کا ترجمہ کوئی کر دے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کر دے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کہہ دے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا. یہ جھگڑے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ پھر کہتے ہیں جی انہوں نے ترجمے ہی غلط کر دیے ہیں. ترجمہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو پھر میں نے کہا تھا آپ اپنی بسم اللہ بدل لیں. وہ بسم اللہ بنائیں اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. جب اللہ نے بسم اللہ میں با پہلے رکھ دی ہوئی ہے، اگر کسی ترجمہ کرنے والے نے کہہ دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کو کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے نام تو شروع ہی نہیں کیتا، انہوں نے شروع سے شروع کیا ہے. ہاں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے تو شروع سے شروع کیا ہے، اور ہمارے بزرگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. تو اللہ نے بھی سر شروع سے شروع نہیں کیا، اللہ سے شروع نہیں کیا، اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے با کے ساتھ. با کہتے ہیں ساتھ. آپ والی بسم اللہ ہوتی نا اللہ کو مشورہ دینے والی، تو وہ یوں بنتی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو صرف بسم اللہ چینج کر لو سر، ترجمہ نہیں. بسم اللہ چینج کرو پھر اپنا ترجمہ لاؤ. دونوں ترجمے درست ہیں. اللہ کے نام سے شروع، یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ٹھیک ہو گیا جی.